لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں ان کے بیٹے کو جو انہوں نے کی قرآن پاک میں وہ نقل کی جا رہی ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے. پہلی بات انسان کے اندر کو بنانا، اس کے یقین کو صحیح کرنا، مضبوط کرنا. اس کے لیے کل جو آیت پاک پڑھی گئی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ اور اس طرح کی دیگر آیات اور احادیث جو پیش کی گئی تھی، ان کی روشنی میں ہمارے اندر کے یقین کو بنانا ہے اور ہمارے بچوں کو بتانا ہے. ایک بات یہ تھی کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ایک عمل اللہ کے نیک بندوں نے یہ بتایا کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 11 مرتبہ پڑھ کر سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس کی تلاوت کی جاتی رہے، اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ چیز انشاءاللہ مل جائے گی. بعض علماء نے فرمایا ہم نے اس کو درجنوں بار تجربہ کیا ہے، کئی مرتبہ، کئی دسوں بار ہم نے اس کو آزمایا ہے. ایسا خیر، اس لیے کہ اس میں ساری چیزیں اللہ کی طرف پھیری جا رہی ہیں. انسان عام طور سے اپنے اوپر لیتا ہے، میں ادھر رکھا نا، میں ایسا بھولتا نہیں نا، ایسا مجھے ہوتا نہیں نا کر کے ایسا بولے کچھ پھلٹیاں مارتے رہتا. تو کون، تو کیا ہوا، تو ایسا تجھے تیرے اس کو اتنا یقین ہے. سو انسان کا تو بھول ہے، بھولتا چی نہیں نا، وہی پورا ویسا کروں گا نہیں نا، مجھے سب ایسا ہوں گا نہیں نا. تو اب ہوا نا، اسے کیا کرنا اسے. تو اس لیے زیادہ جو ہے انسان بہت اپنے بارے میں یہ نہیں کر لینا. انسان ہی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس لیے زیادہ بڑے باتیں نہیں کرنا. آسان طریقہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. انا للہ، ہم اللہ ہی کے، و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. کوئی چیز ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، کچھ بھی ہو گیا تو وہ چیز اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، لے لی گئی. کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو وہ اللہ کی طرف سے جان اسے دی گئی تھی، واپس لے لی گئی.
چراغ بجھ جائے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا، یہ پڑھو اس طرح سے. تو خالی مر گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا کر کے نہیں ہے. کہتے بھی سنتے ہی انا للہ پڑھو تو کیا حضرت کیا ہے یہ پڑھ ڈالتے ہیں نہ کر کے، ایسا نہیں ہے. ایسی کوئی چیز کسی موقع پر کوئی سنے اچانک لا حول ولا قوت، کیا حضرت لا حول پڑھتے ہیں، شیطان کیا حضرت کر پوچھتے، ایسا نہیں ہے. سب چیزیں اللہ کی طرف پھیری جاتی ہیں. کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں اللہ کی طاقت اور قوت کے علاوہ. تو اللہ ہی دلا سکتے ہیں، اللہ ہی کر سکتے ہیں. ویسے ہی یہاں پر اللہ ہی چیز کو پہنچا سکتے ہیں. تو خیر اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ. اب آگے جو آیت ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، نیک بات کا حکم دو، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، بری باتوں سے ان کو روکو، چھڑاؤ، دور کراؤ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. تو اب اولاد کو نمازوں کا حکم دینا، اقیم الصلاۃ، اور بیٹے نماز کو قائم کرو، اہتمام کرو، نماز کا خیال رہنا چاہیے، نماز کی پابندی رہنی چاہیے، نماز کی فکر رہنی چاہیے. یہ بچپن ہی سے انسان کو بتایا جائے، سکھایا جائے. دیکھو حدیث شریف میں بھی ہے، مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہوں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، او کما قال علیہ السلام. اور 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے، ذرا پٹائی بھی کرو، ذرا تنبیہ بھی کرو. بہت زیادہ لاڈ دے لو کو تانگ لگ رہنا نہیں. اسکول گئے تو مارتے نہیں، ہوم ورک لکھے تو مارتے نہیں، ایگزام کو پڑھے نہیں تو مارتے نہیں، نماز نہیں پڑھے تو کیوں نہیں تنبیہ کرتے. نہیں بچہ نہ، بچہ چ عقل کا کچا چ، سبا جا کو کچے کو پکا بنانا کو تو کیسا. تو اس لیے یہ ایک نیچر ہے، نیچر کا طریقہ ہے. دیکھو میں اب ایک کیلکولیشن بتاتا ہوں، ایک حساب بتاتا ہوں، ذرا کیلکولیٹ کرتے جاؤ. سبھی میں پوچھے سے کہا بولو. انسان کی زندگی میں ہر 7 سال پر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا، ہر 7 سال میں اس کے اندر ایک تبدیلی آتی. اب پیدا ہو کر 7 سال کی عمر کا ہو رہا ہے تو شریعت کہتی ہے اب نماز کا حکم دو. تو اب یہ بچپن سے لڑکپن کو آ رہا ہے. تو سبی جس کو کہتے ہیں عربی میں، چھوٹا بچہ، اس سے نکل کر یہ طفل بنتا ہے، طفولیت کو آتا ہے. تو 7 سال کی عمر میں اب ایک دم چھوٹا رہا تو کھانا نہیں کھاتا، دودھ پیتا ہے، اس کے دانت نہیں رہتے ہیں، اس کی ضروریات دوسرے پوری کرتے ہیں، کھلانا بھی دھلانا بھی دوسرے کرتے. لیکن 7 سال کا ہو گیا تو خود ہی کھاتا، خود ہی دھو لیتا. تو یہ اب پہلی عمر 7 سال تک کی سبا کی، سبی ہو، اس کے بعد طفل، جی بچپن، لڑکپن، 7 سال ہوئے. اب 7 کے بعد اور ایک 7، 7 1 7 7 2 14. اب یہ نوجوانی، اس کے بعد 7 3 21، یہ جوانی. اب 7 سال کے بعد سے جو عمر شروع ہوتی ہے یہ ٹین ایج،
13, 14, 15 یہ ٹین جو ایج ہے یہ نوجوانی کی دیوانی جی. اب کیا دیکھے تو بھی خالی کھیلا شوقاں. اس کے بعد اور ایک 7 ہوا تو اور ذرے بڑے شوقاں بڑے خواہشاں. اس کے بعد 7 4 24 28 برابر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ نہیں. میں بولتا ہوں اگر کو چپ کے رہ جاتے ہیں کہ پیسے دکان میں جا کے ایسا کہہ دیں گے بولتے جاؤ برابر ہے 28. اب جو ہے اس کی عمر اب نوجوانی سے آگے بڑھتی ہے اور بھری جوانی کی عمر آتی ہے. اب ذمہ داریاں پڑھائی وغیرہ ختم ہو کر نکاح شادی یہ منزل آتی ہے, یہ مرحلہ آتا ہے. اس کے بعد میں پھر 28 کے بعد اور ایک 7 ملاؤ 35. اب یہ بالکل بھری جوانی ایک دم ہر اعتبار سے بھی, فزیکلی بھی مینٹلی بھی. انسان کا بدن بھی بالکل خوب مضبوط رہتا ہے, اس کے قوا اس کے اعضاء ہاتھ پیر سبھی, اور اس سے بڑھ کر اس کا ذہن اس کی سمجھداری اچھی طرح پوری چیزوں کو سمجھتا, اچھی چیز کیا بری چیز کیا نفع کیا نقصان کیا کر کے. اس سے پہلے جوانی دیوانی کر کر دیوانے کاما کرتا, کیا بولے تو بھی سمجھ میں آتا نہیں. اب ویسا نہیں, اب یہ عمر کو اس کا گھر بار ہے اس کا کاروبار ہے یہ سب سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پختی عمر ہو جاتی اس کی. اب جو ہے 7 5 35 کے بعد جا کر اب انسان یو ٹرن لیتا, اب اوپر تک چلے گا, اب واپس اترنا شروع ہوتا. یہ ادھیڑ پن کی عمر ہے. اب اس کے بعد سے 40 سال سے کہولت کی عمر شروع ہوتی. اب دھیرے 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 جو ہے واپس اترنا شروع ہوتا ہوں 42 49. اس طریقے سے یہ اترتا ہے. کیسے؟ اب دھیرے دھیرے اس میں کمی آتی جاتی ہے اور ہوتے ہوتے جب یہ پورا یو ٹرن مار کر واپس آتا ہے تو 7 سے شروع کر کے 70 میں جب آتا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میری امت کی اکثر عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی, تو پورا اوپر جا کر پھر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. اب واپس آتے ہوئے پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بچپن کی چیزیں پھر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اولم نعمرہم ننکسہم فی الخلق ومن نعمرہم ننکسہم فی الخلق. جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں پیدائش میں واپس لوٹاتے ہیں. اب بڑی عمر زیادہ عمر ہو گئی تو پھر انسان اس کی عادتیں اس کی چیزیں بچوں کی طرح ہو جاتی. بچے ذرا چڑ پڑ کرتے, زیادہ عمر ہو گئی تو بھی چڑ پڑ کر کو بات آ جاتی ہے. بچے کسی چیز کو ضد کرتے, ویسا ہی عمر زیادہ ہو گئی تو بھی کسی چیز کو ضد کریں گے. بچوں کی غذا مختصر ہوتی, عمر بھی زیادہ ہو گئی تو بھی غذا مختصر ہو جاتی. بچوں کی دوائی بھی بہت ہلکی ہوتی, کم پاور کی ہوتی. اب آپ بڑے عمر کے لوگوں کی دوائیں لکھ دیکھو, وہی دوائی لکھیں گا ڈاکٹر جو بچوں کو لکھتے ہیں, مطلب کم پاور کی. تو ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں پاورفل میچ میرا علاوہ کوئی بھی نہیں. یاد رکھو کتنا تو بھی تمہارا دماغ رہندے, کتنا تو بھی تمہارے پاس دھن دولت رہندے, کیا بھی رہندے, سو واپس آتے سچ ہمارے پاس. تو اس طریقے سے زندگی کی ایک عمر ہے, زندگی کا ایک سرکل ہے, یہ ہر انسان اس سے گزر کے آتا ہے. لیکن یاد رکھو انسان کے اندر جتنی دینداری ہوگی, اس کے اندر جتنی صالحیت ہوگی, نیکی ہوگی, عمر بڑھنے اس کی عزت بھی اس کی عظمت بھی بڑھتی ہی جائے گی. ورنہ خالی دنیا 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 کر کے کمائے تو غصہ کرنے کو. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے سمجھانے کے لیے,
خالی انسان دنیا 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 کر کے کمایا تو ذرا بھی آخرت کی فکر نہیں، ذرا بھی دینداری نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کا خیال نہیں. 40 سال تک گدار آبے سگا رابطہ کرتے، دن رات دکان جانا، ادھر جانا، گوڈن کو جانا، مارکیٹ کو جانا، یہ رہتا. اس کے بعد سے 40 سال کے بعد اب جو ہے بچے ذرا بڑے ہوئے پیدا ہو کو اب کتے سگا بھوکتا کرتے، یہ اسے چڑتا اسے چڑتا، جی بہو کو دیکھے تو گالیاں دیتا، آنکھیاں دکھتے نہیں، کیا تیرے آنکھیاں پھوٹ گئے کیا، یہ کیا وہ کیا، ایسی باتیں کرتا، سخت انداز میں بچوں کو چڑتا، یہ کرتا. اس کے بعد جو ہے 60 سال ہو گئے، ادھر بچے جو ہے کاروبار پر قابض ہو گئے، انہوں پوری طریقے سے سیٹل کر لیے، ادھر بہو بیٹیاں سب گھر میں اچھی طریقے سے یہ کر لیے. اب گھوک سکا گھورتا کرتے، کیا تو بولے گا تو دکان گئے تو با چپ کے رہنا گا تو رونے تو جاگو بیٹھو پاک. ادھر گھر میں کیا تو کرے تو بھائی کا جو ہے وہاں چپ کے رہنا کہ تو رونے تو باہر جا کے چبوترے میں بیٹھو کر. اللہ معاف کرے، اللہ خیر کرے. یہ جو ہے صرف دنیا داری دنیا داری دنیا 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 کر کے زندگی گزارنے والے. ہاں لیکن جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، نیکی ہوگی، اللہ دلوں میں اتنی عزت ڈالیں گے، اتنی قدر کریں گے لوگ. یہ ایک چیز ہمیں بولنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، لوگ جو ہے یہ جو ضرورت کو پوری کریں گے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتوں فرماتے، ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ پیر ہے غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت جی کے جو پیر تھے ان کے بارے میں فرماتے، ان کی جو ضرورت ہوتی ہے اللہ ہمارے دلوں میں ڈالتا، اور ہم خود پوچھتے حضرت پانی کی ضرورت ہے، پانی پئیں گے؟ تو حضرت بولتے جی ہاں مجھے پانی پینے کا ارادہ ہے، مجھے پانی پینے کا تقاضا ہے. ایسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی ضرورتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. تو بہرحال ایک زندگی کا ایک نظام ہے. تو اس لیے بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے نماز کی پابندی یہ اس پر لانا. نماز کی پابندی جب آئے گی تو نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، جی ناجائز کاموں سے، نامناسب باتوں سے خود روکے گی. یہ ایک چیز ایسی ہے انسان نمازی بن جاتا ہے تو اب چھچورے کام، بے ڈھنگے کام، بے شرمی کے کام نہیں کرتا ہے، خود بخود اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. یہ خود بھی بچتا ہے، لوگ بھی جو ہے اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور خود بھی جو ہے اس کے کپڑے پاک رہتے ہیں، بدن پاک رہتا، یہ سب چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، اور زندگی بھی ویسی ہی رہتی ہے، اور لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. تو اس لیے نماز بہت اہم چیز ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز وہ نماز ہے. اس کو عماد الدین فرمایا گیا. نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، پلر ہے. دیکھو جو بلڈنگ ہوتی ہے، جو گھر ہوتا ہے، اس کا چبوترا گر گیا، جی اس کی ایک چھوٹی دیوار تھی وہ نکل گئی، اس کا ایک شیلف نکل گیا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ ہو جائیں تو بڑا کیا بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کا پلر گر جائے، اس کا ستون، اس کا توند، ہاں یہ تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، تو یہ خطرے کی چیز ہے. تو اس لیے فرمایا یہ انسان نماز چھوڑے یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس کے ایمان میں نقصان کی چیز ہے. تو یہ انسان جو مسلمان نہیں ہے اور جو مسلمان ہیں ان میں فرق کرنے والی چیز ہی یہ نماز ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کروڑوں لوگ نماز چھوڑتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، یہ فجر میں بھی، عشاء میں بھی، سب وقتوں میں اللہ تعالیٰ سب کو جی نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے. اس کا خاص اہتمام بھی ہونا چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے، اس کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے. ہر ایک بھی اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے. نماز نہیں تو پھر کیا زندگی بولو. ایک جناب بولیا کرتے
ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں میں نشے میں تھا، فجر میں میں اٹھا نہیں گئے۔ واہ، کتنے نمازاں پڑھا انہیں؟ اب بولو دیکھیں گے کتنے نمازاں پڑھا اگر کو۔ ظہر اثر بسر گیا کہتے، بھول گیا کہتے، مغرب کا کچھ پتہ نہیں کہتے، اب وقت ہوا سوچ گیا سوچ معلوم نہیں کہتے، عشاء میں نشے میں تھا کہتے، واہ، فجر میں اٹھا نہیں کہتے۔ ویسا رہا تو انسان کا حال کیسا رہے گا بولو؟ تو اس لیے درد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، رمضان میں اللہ کے فضل سے مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ اب اگرچہ لاک ڈاؤن ہے پھر بھی لوگ گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد جو نظارہ رہتا ہے وہ بہت دل کو دکھانے والا رہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے آج رمضان کا آخری دن ہے، فجر میں مسجد بھری ہے، عید کے دن مسجد بھری ہے الحمدللہ، لیکن عید کا دوسرا دن جو ہے وہ فجر میں کیوں اتنی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں؟ تو رمضان بھر جو مسجدیں آباد تھی، جو نماز فرض تھی، وہ نماز تو رمضان کے بعد بھی تو فرض ہے نا، تو اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دم مسجدیں جو ہے ویران ہو جاتی ہیں، نمازی ایسے کم ہو جاتے، ایسے زر جاتے، جیسے ہانڈی میں دودھ زیرے سکا زر جاتے، سر کر کے اتر جاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو کم از کم جو دنیا کے حالات ہیں اور لاک ڈاؤن کی جو پریشانی ہوئی ہے اور عالمی اعتبار سے اور ہمارے ملک کے لحاظ سے جو حالات ہیں، اس لحاظ سے اب تو ہمیں اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ اس کے بعد سچی توبہ کر کے اللہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں معاف فرما لو، جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی بھی جو ہے ہم قضا کی فکر کریں، تھوڑا 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 کر کے ان کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اس کا طریقہ علماء اکرام سے پوچھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، ایک نماز کے لیے آتے ہوئے 5 منٹ پہلے آ گئے یا 5 منٹ بعد میں ایک نماز جو ہے جو چھوٹی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیے۔ اس طریقے سے جب بھی آسان طریقہ بتا رہا ہوں، جب بھی نماز کو آئے ذرا 5 منٹ پہلے آ گئے، ظہر کو آتے ہوئے 5 منٹ پہلے آ گئے، اس سے پہلے کتنی ظہر کی نمازیں چھوٹی ہوں گی، ان میں سے ایک نماز کی نیت کر کے پڑھ لو، ایک 4 رکعت پڑھ لیے تو ایک دن کی ظہر کی ادا ہو گئی۔ ایسے عصر کو آتے ہوئے 5 منٹ پہلے آ گئے، 4 رکعت عصر کی چھوٹی ہوئی نماز کر کے پڑھ لیے، ایک دن کی عصر کی نماز ادا ہو گئی۔ اس کے بعد سنت فرض پڑھ لو، نہیں پہلے نہیں آ سکے تو بعد میں کہ ظہر کے بعد سنت وغیرہ پڑھ کے ایک 4 رکعت چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لی ہے ایک دن کی۔ کچھ زیادہ وقت ہے تمہارے پاس، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہے، تو ایک دن کی شروع سے فجر کی 2 رکعت نماز فرض چھوٹی ہوئی جی وہ پڑھ لو، پھر ظہر کی 4 پڑھ لو، عصر کی 4 پڑھ لو، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 رکعت وتر۔ ایک آدھا پونا گھنٹہ تمہارے پاس ٹائم ہے تو ایک دن کی نماز پوری جو ہے قضا ہو جاتی ہے۔ اس میں جب بھی جو ہے نیت کریں گے تو چھوٹی ہوئی نمازوں میں سب سے پہلی نماز، ایسا ظہر کی چھوٹی ہوئی نمازوں میں سب سے پہلی نماز پڑھتا ہوں کر کے جب بھی نیت کرے ایسی نیت کرو، سب سے پہلی کر کے کرو، نہیں تو سب سے آخری کر کے کرو، دو بھی برابر ہے۔ اس کا طریقہ ایسا جیسے تسبیح ہاتھ میں لے کر پہلا منکا ہے اسے ڈھکل دیے تو اس کے بعد والا منکا وہ پہلا ہو جاتا ہے، اسے ڈھکل دیا تو اس کے بعد والا وہ سب سے پہلا ہو جاتا ہے، تو ویسا سب سے پہلی کر کے نیت کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں سب سے آخری کر کے کرے تو بھی سب سے آخری والا منکا ہے اسے ڈھک لے تو اس کے بعد والا جو ہے انہیں سب سے آخری ہو جاتا ہے ویسا۔ تو بہرحال جی بچوں کو کھڑائے لائن میں 1 2 3 کر کے لائن سے کھڑا دیے، 10 بچے ہیں، اب ہمارے سامنے سے 1 2 3 ادھر سے آؤ کر بلائے تو ٹھیک ہے، نہیں جو لاسٹ میں کھڑے ہیں ادھر سے آؤ کر کو بولے تو بھی ٹھیک ہے، وہی ترتیب ہوتی، ادھر سے آئے تو بھی وہ چی، ادھر سے آئے تو بھی وہ چی، بہرحال 10 کے 10 حساب میں آ جاتے۔ تو ویسے جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں
ہمارے کو خود اندازہ رہے گا، ہر انسان جانتا رہے گا 15 سال کی عمر سے وہ کب سے نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، پہلے اس کا کیا حال تھا، یہ کتنے سال سے پابندی سے پڑھ رہا ہے، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمیں ایک آپشن دیا ہے ہمارے کو. نہیں، آپشن تو نہیں بولنا اسے، بلکہ جو ہے کمپلسریز بولنا. یہ ہمارے لیے یہ ایک ضروری ہے، یہ اس کی قضا، لیکن مرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. ہمارے سر پر یہ قضا ہے. ایسے ہی روزے بھی ہیں، جو روزے چھوٹ گئے ہیں جی، ان کو بھی جو ہے سال کے دوسرے دنوں میں بھی ہم ان کو آہستہ آہستہ قضا کریں. 15 سال سے جو ہے نماز روزے سب فرض ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے عورتوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ بھی سال میں دوسرے دنوں میں بھی جو ہے قضا کر لیں. اور ایک بات بولتا ہوں سنو، اور دوسرے روزے ہی سنت کے نفل کے شوق سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرض روزے ہمارے سر پر جو ہیں، فرض نمازیں جو ہمارے سر پر ہیں، یہ ضروری ہیں. اس لیے کبھی نفل روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو تو نفل کے بجائے یہ چھوٹا ہوا روزہ رکھ لو. مثال دیتا ہوں، کمپنی میں انسان جا کو ایک ہے ڈیوٹی کرتا، ایک ہے اوٹی کرتا. ڈیوٹی جو ہے اس کا ٹائم وہ ضروری، وہ اتنے وقت کو وہاں رہنا، اتنے گھنٹے وہاں رہنا، اتنا کام کرنا، یہ ڈیوٹی ہے. اوٹی ہے اور ٹائم جو ہے اس کے بعد بھی انہیں کرتا ہے، وہ اسے آپشن کے طور سے ہے، انہیں کرنا کہ تو کر سکتا، نہیں کہ تو نہیں، وہ کمپلسری نہیں ہے وہ. تو ویسا ڈیوٹی نہیں کرے تو پکڑتا جی، پیسے پکڑتا بھی، انسان کو بھی پکڑتا، آگے چل کر لاس آف پے کر کے کیا اسے گھر کو بھی بھیج ڈالیں گا. اوٹی ویسا نہیں ہے، کرے تو بہت اچھی بات، بہت خوشی کی بات ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں، تمہاری مرضی کی بات ہے ایسا. تو ویسا نفل روزوں میں اور فرض روزوں میں، نفل نمازوں میں اور فرض نمازوں میں یہ فرق ہے. تو اس کا ذرا خیال رکھ لیں. بہرحال اس کی کوشش کریں اور اب سے ارادہ کر کے انشاءاللہ جو حضرات و خواتین نماز روزے ان کے جو ادا کیے بغیر رہ گئے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کر کے اللہ پاک سے مدد مانگ کر یہ سلسلہ شروع کریں. تو بات اتنی ہوئی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو. تو نماز ہماری زندگی کی ایک ضروری چیز ہے، اس کو چھوڑنا بہت بری بات ہے. نماز چھوٹے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایک سخت مثال دے کر، ایک بہت بھیانک مثال دے کر سمجھایا. اس کو میں ذرا سمجھاتا ہوں، ذرا دیکھو. ایک آدمی باہر گیا، سعودی کی، کویت کی، قطر کی، دبئی کی، کہاں کی گیا. اب وہ ایک 3-4 سال کے بعد واپس آیا. اب واپس آتے وقت کیسا رہتا؟ اب سب ایئرپورٹ کو گئے رہتے، ادھر اماں بھی، ادھر بابا بھی، ادھر بیوی بھی، ادھر بچے بھی، سب خوشی 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 جا کو اب اسے پک اپ کر لگانے جاتے، ریسیو کرنے جاتے. اب انہیں اتر کو ایئرپورٹ سے آتا نا، اب واہ دیکھنے کا رہتا. وہ ہمیں بہت تعجب کرتے تھے. ایئرپورٹوں میں باہر سے آئے تو بعض وقت لوگ جو ہے بچے کو لپٹ لو، بچے کو دیکھ ڈال کو رو جاتے. ہم نہ تعجب ہوتا، یہ ٹائم کو کئی روتا، انہیں جاتے وقت روتا گا تو ٹھیک، میرا بچہ تو چھوڑ کو میں چل جاتا ہوں نا رے کر کو. ادھر اماں بھی روتی، انہیں ادھر بھی روتا. اب وہ بچے کو دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، ان کو چھوڑ کو جاتا ہوں نا کر کو روتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی. اب گاؤں کو آتے اس ٹیمپو ایئرپورٹ میں بچے کو دیکھ کو روتا ہے تو کئی کو روتا ہے. فرق ہے. پہلے غم سے رویا،
چھوڑ کو جاتا ہوں نا پھر کب آتا ہوں کہ نہ کر کو. اب ویسا نہیں ہے, خوشی سے روتا ہے. میرا بچہ تجھے دیکھو کتنے سال ہو گئے نا, ارے کر کو بھل کر کو رو ڈالتا ہے. اب یہ خوشی کے آنسو ہے, وہ غمی کے آنسو. تو دو میں فرق ہے. میرے حال خوب خوش ہو کو گلے لگا کو سب جو ہے اب خوشی خوشی گھر کو آئے. اب دیکھو تو سس کے ٹائم بھی یہ بھی ایسے کیا آگے کچھ ہے. اب سب چیزیں لا کو زبردست دعوت ہوئی, دعوت کھا کو سب کو گفٹاں دے کو. اب بچے شروع کرتے ایئرپورٹ سے, ابا ابا مجھے لائے کیا, ابا میں بولے نا لائے کیا, ابا لایا ہوں رہے گا. صبر ہوتا نہیں, پھر ذرا خود کے بعد اللہ ابا ابا میں بولے نا ابا لائے کیا, ابا صبر ہوتا نہیں. اس سے پوچھتے رہتا, ذرا ذرا خود کو پوچھتا, میں گھڑی بولیا تھا نا لائے کیا ابا, میں وہی چیز کھلونا بولیا نا ٹائز لائے کیا ابا, کہاں حضرت کھلونے. اب موبائل کا بولو حضرت, ایسا موبائل وہ موبائل یہ نمبر کا وہ کمپنی کا کر کو بولو حضرت کا, تو کیا کہ کھلونے کر بول رکھے نا, ایسا زمانہ آ گیا کر کو. خیر کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کیا بولتا ہے کہ انہیں کیا بولا ہے کہ انہیں کیا لایا کہ کر کو. ایک بات سمجھاتا ہوں میں, سب لائے ذرے وقت میں پوچھتے لوگ کیا لایا, تو کیا لایا ہوں, ایک 4-6 بسکٹاں لایا ہوں کہتا. ہم نے شروع میں تعجب ہوتا تھا, 4-6 بسکٹ کہیں کو لاتا, سوچنے عرب سے بازو دکان میں ملتا بسکٹ کا پیکٹ ہی. بعد میں معلوم ہوا وہ میری گولڈ بسکٹ نہیں, اونلی گولڈ بسکٹ کر کو, ویسا گولڈ کے بسکٹ لاتا. وہ لا کو یہاں توڑاتا, پیسے بناتا, قرضاں پھیرتا, گھراں بناتا, بچیاں کی شادیاں کرتا. اب سوب کرتا, بسکٹاں لایا, ہاتھوں میں کچھ چیزاں لے لگایا, کیا آگے کس لایا. خیر مجھے بولنا یہ ہے, تو اتنی خوشی کا منظر, اتنا بہترین نظارہ, سب کھا پی کو, تحفے تحائف دے کو, یہ کر کو وہ کر کو, خوشی خوشی خوشی. یہاں تک یہ ایک سین ہے, ایک تصویر کا ایک رخ ہے. یہ جب کھا پی کر رات کو سوئے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو, کوئی آفت ایسی آ پڑی کہ صبح جب یہ انسان اٹھا تو اس کے بیوی بچے مال متاع اہل و عیال سب تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. کوئی ایسی ناگہانی آفت آ پڑی کہ یہ انسان تنہا کا تنہا کھڑا رہا, اور ساری چیزیں اس کی لٹ گئی, پٹ گئی, جل گئی. آپ ذرا سوچ کر دیکھو, یہ سنتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ اب کون کیسا برداشت کریں گا بولو اس پر. اب انہیں تنہا کھڑیا ہوا ہے. کل کا منظر ایسا تھا, آج کا منظر ایسا ہے. کتنی تکلیف کی بات ہے. میری ماں بہنوں سنو, مجھے یہ مثال دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, ایک بات مجھے سمجھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من فاتتہ الصلاۃ, جس کی ایک نماز چھوٹ جائے, فوت ہو جائے, فکأنما وطر اہلہ ومالہ وولد, گویا کہ اس کے اہل و عیال, مال و منال, ساری چیزیں جو ہے اس کی تباہ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. تو یہ ایک نماز کا چھوٹنا وہ اتنی تباہی اور بربادی کو لانے والی چیز ہے. اب زندگیوں میں سالوں سالوں اگر یہی سلسلہ نمازوں کے چھوڑنے کا رہا تو ذرا سوچ کر دیکھو. اس لیے میری ماں اور بہنیں, بزرگان محترم, نوجوانان عزیز, انشاءاللہ اب ہم ارادہ کریں گے, انشاءاللہ اس کے بعد سے نمازوں کی پابندی کریں گے, بچوں کو بھی انشاءاللہ پابند بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, 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 حسبنا اللہ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا باقي أنت الباقي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا.
الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا سے ہٹ کٹ کر یکسو ہو کر۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما. اور اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمیں نیک بنا لیجیے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہمیں اچھا بنا دیجیے. اللہ ہمیں سچا بنا دیجیے. اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں. اللہ ہمارے لیے آپ ایک ہی ہیں. اللہ آپ ہمیں اگر اے اللہ دھتکار دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ آپ ہمارے بن جائیے. اللہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں. اللہ بڑے قدردان ہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ زندگی بھر نماز کی پابندی نصیب فرمائیے. اللہ اے اللہ بچپن سے ہی ہے اللہ ہم سب کے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ نمازی بنا دیجیے. اے اللہ آپ کے نبیوں نے بھی یہی کہا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں میرے بچوں کو تو جنگل میں، بیابان میں، لخدخ میدان میں اے اللہ جس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا. اللہ یا اللہ لیقیموا الصلاۃ فرمایا تھا. ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے. اللہ ہماری بچوں کو بھی اللہ نمازی بنا دے. اے اللہ زندگی بھر دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں یہ سب چیزیں آسان فرما دیجیے. اللہ جو کام جس وقت کرنا ہے اے اللہ وہ ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے. اللہ اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے. اللہ سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچا لیجیے. اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت کے کاموں سے بچا لیجیے. اللہ علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے. اے اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ سب کے گھر بار کو، کاروبار کو اے اللہ بہتر بنا دیجیے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا حق ہے اللہ، جو متوقع ہیں، جو مستحق ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے. اللہ اے کریم آقا آپ کے گھروں کو، دروں کو کھول دیجیے. اللہ عید کا دن ہم سب کے لیے اے اللہ اجتماعیت کا دن بنا دیجیے. اللہ اجتماعیت کا دن بنا دیجیے. اللہ اجتماعیت کا دن بنا دیجیے. اللہ محبتوں، خوشیوں کا دن بنا دیجیے. اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ باقی دنوں کی اے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ